نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس خبر لانا حدود کا بلقیس کے شہر سبا سے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تہشائی پر بیٹھے ہوئے ہوا پر پرواز کر رہے تھے اور تمام جن و انس ان کے بساط پر حاضر تھے اور پرندے سب اپنے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ یکایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرمی آفتاب معلوم ہوئی۔ جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا اور بہت عمیق نظر کی تو سب پرندوں کو دیکھا کہ حاضر ہیں مگر حدود کو نہ دیکھا۔ اسی وقت آپ نے فرمایا قولہ تعالی وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدی من الغائبین، اور خبر لی حضرت سلیمان نے اڑتے ہوئے جانوروں کی، پس کہا کیا ہے کہ مجھ کو نہیں دیکھتا ہوں میں حدود پرندے کو، یا وہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے؟ اگر اس نے کیا ہے تو البتہ عذاب کروں گا میں اس کو عذاب سخت، یا ذبح کروں گا میں اس کو، یا پھر لائے گا میرے پاس کوئی دلیل ظاہر۔ بس اسی وقت عقاب کو بھیجا برائے تلاش حدود کے۔ عقاب نے فوراً ہی حدود کو لا کر حاضر کر دیا۔ تو اس وقت حضرت سلیمان نے اس حدود سے پوچھا کہ تو کہاں گیا ہوا تھا؟ اس کے جواب میں حدود نے کہا کہ ایک خوشخبری لایا ہوں آپ کے لیے شہر سبا سے۔ قولہ تعالی فقال احطت بما لم تحط بہ، بولا حدود میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے کہا کہ تم وہاں سے کیا خبر لے کر آیا ہے اور تم وہاں کس طرح گیا، اس کو اچھی طرح بیان کر۔ یہ بات سن کر حدود نے کہا کہ اے نبی اللہ، فلاں وقت جب آپ تہس سے نیچے اترے تھے اس وقت میں نے ہوا پر اڑ کر دیکھا کہ میرا ہم جنس ایک حدود دیوار باغ کے اوپر بیٹھا تھا۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں ایک ملک شام سے آیا ہوں اور میرے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ وہ بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ میں نے کہا وہ اس وقت بادشاہ ہیں جن و انس، حشر، طیور اور جمع مخلوقات کے۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا میں تو اس شہر کا رہنے والا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا نام سبا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شہر کا بادشاہ کون ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا بادشاہ بلقیس نام کی ایک عورت ہے اور وہی اس ملک کی ملکہ ہے، اور اس کے تابع 12,000 سردار قوم، اور ہر سردار کے تابع 100,100 پیادہ ہر وقت رہتے ہیں، اور تو میرے ساتھ چل میں تجھ کو وہ سب دکھاتا ہوں۔ تب اس سے میں نے کہا کہ بہت دیر ہوئی، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں، کبھی بادشاہ کو یا لشکر کو پانی کی تلاش ہو تو وہ اس وقت مجھے تلاش کریں گے، اور میں اس وقت حاضر نہ ہوں گا تو پھر مجھ کو سزا دیں گے کیونکہ میں پانی کے واسطے مقرر ہوں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حدود کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصارت دی تھی کہ جس زمین میں پانی ہوتا یا نہ ہوتا وہ دور دور تک دیکھ کر بتا دیتا تھا، اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تہشاہی جاتا وہاں حدود کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور پھر اس کو پانی کے واسطے بھی بھیجتے تھے جہاں وہ نشان دیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کو بھیج کر تالاب و کنواں کھدوا کر وہاں سے پانی منگواتے تھے۔ الغرض اس حدود نے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور وہاں چل کر بلقیس تراحیل کو دیکھو کہ اس کی شان و شوکت کیسی ہے، اور اس کے حسن و حلا کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے۔ پھر میں اس کے کہنے سے اس جگہ پر گیا اور شہر سبا میں بلقیس کو دیکھا۔ ایک تحت عظیم ہے کہ طول و عرض اس کا 30 گز ہے، اور تمام جواہرات سے مرصع، اور چاروں پائے اس کے یاقوت، سرخ، زبر اور لال کے ہیں۔ وہ اس پر بیٹھی ہے اور وہ بے دین ہے اور وہ آفتاب پرست ہے، اپنا شور بھی کوئی نہیں رکھتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نے جو کہا مجھ کو معلوم ہوا، لیکن تو نے کیوں کر جانا کہ وہ بے دین ہے؟ اس نے جواب میں کہا قولہ تعالی انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے حدود بولا میں نے پایا ایک عورت بادشاہی کرتی ہے اپنی قوم کی، اور اس کو ہر چیز عنایت کی گئی، یعنی مال و اسباب، حسن و جمال، اور اس کا ایک تحت شاہی بہت بڑا ہے۔ اور میں نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ اس کی قوم اس کو سجدہ کرتی ہے، اور وہ سب کے سب سورج کو سجدہ کرتے تھے اور اسی کو خدا مانتے تھے، اور حقیقی معبود کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اے نبی اللہ کے مجھ کو آپ لطف عطا فرمائیے کہ میرے پاس آپ کا کچھ نشان باقی رہے، اور پھر میرے بعد میرے فرزند بھی آپ کو یاد کرتے رہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس حدود سے کہا قولہ تعالی سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا ہم دیکھیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ سن کر حدود بولا اے نبی اللہ آپ سے جھوٹ نہیں کہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
رکاس کا تجھ کو اور تیری اولاد کو میں نے دیا، اور بلقیس کے پاس میرا ہاتھ لے جا، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذهب بکتابی ھذا فالقی علیہم، اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ میرا ہاتھ لے جا، اور وہ ہاتھ لے جا کر اس کی طرف ڈال، اور پھر اس کے پاس سے چلے اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا مہر سلمانی لگا کر۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان تک 10 کوس کا فاصلہ تھا، اور افطر قصر معلیٰ بلقیس کا بند پائے، لیکن اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی۔ اس کے اندر جا کر دیکھا تو بلقیس کو سوتا ہوا پایا، اور اس ہاتھ کو بلقیس کے پاس رکھ کے نکل آیا۔ جب بلقیس بیدار ہوئی تو وہ مہتوم مہر سلمانی دیکھ کر اس نے اس کے لانے والے کو معلوم نہ کیا، اور اپنے دل میں کچھ خوف زدہ ہو گئی، اور پھر اس نے اپنے کار پروازوں کو بلا کر ان سے پوچھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت یا ایھا الملأ انی القی کتاب کریم انہ من سلیمان، اور کہنے لگی بلقیس اے درباریوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس یہ ہاتھ کس طرح ڈال دیا گیا ہے۔ وہ ہاتھ بڑی عزت و عظمت کا ہے، اور وہ ہے حضرت سلیمان کی طرف سے، اور اس ہاتھ کو شروع بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا گیا جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا۔ اس میں یہ لکھا ہے تم اپنی سلطنت پر زور مت دکھاؤ اور میرے پاس مسلمان ہو کر چلی آؤ۔ بلقیس نے ہاتھ پا کر اس کو بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ دولت اسلام سے مشرف ہو گئی، اور تقدیر الہی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی، اور ہاتھ کا مضمون دریافت کر کے کہنے لگی اپنے ملازموں سے، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قولہ تعالیٰ قالوا نحن اوت قوت و اولو بأس شدید، کہا انہوں نے ہم صاحب قوت اور صاحب جنگ ہیں، اور یہ کام تیرے اختیار میں ہے، تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ یہ سن کر بلقیس نے کہا کہ مجھ کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت دیتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تم آفتاب پرستی چھوڑ دو اور اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، اگر میں ان کی یہ بات نہ مانوں گی تو وہ میری سلطنت کو برباد کر دیں گے۔ چنانچہ قولہ تعالیٰ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہا بلقیس نے تحقیق بادشاہ جس وقت کسی بستی یا ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بستی کو خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کر دیتے ہیں، چنانچہ اسی طرح سے اگر وہ ہمارے ملک میں داخل ہوئے تو پورے ملک کو خراب کر دیں گے۔ اور پھر بلقیس کہنے لگی قولہ تعالیٰ وانی مرسلات الیہم بہدیۃ، تحقیق میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ہدیہ، کہ پھر میں دیکھتی ہوں کہ آئندہ وہ کس چیز کے ساتھ واپس آتا ہے، اور اگر سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر ان کے ساتھ کسی طرح مناسب نہیں ہے، چنانچہ میں ہدیہ بھیج کر ان کی آزمائش کرتی ہوں، کیونکہ اگر وہ پیغمبر اللہ کے ہوں گے تو وہ ہدیہ نہیں لیں گے اور بغیر اسلام کے وہ کسی طرح سے راضی نہ ہوں گے۔ بلقیس کے وزیر نے کہا اے بلقیس تمہاری جو مرضی میں آئے وہ کرو۔ پس بلقیس نے قسم قسم کے ہدیے اور تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایلچی کے ہاتھ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور 1000 وزیر ان کی چاندی کی کرسیوں پر ان کی ملازمت میں بیٹھے تھے اور جن ان کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ ہم نے جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام خبر پہنچائی کہ آپ کو بلقیس نے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کی اور چاندی کی اور 7 پردے زرقت کے حضور کے پاس بطور ہدیہ اور تحائف ارسال کیے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ بادشاہی دروازے کے سامنے میدان کی دیوار سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جو بنی ہے وہاں سے 7 اینٹیں سونے کی اور 7 اینٹیں چاندی کی اور 7 پردے زرقت کے لے آؤ۔ جب ان قاصدوں نے شاہی میدان کو دیکھا اس دیوار کے قریب آئے تو وہ قاصد اس شان و شوکت و حجمت و عظمت کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر بولے کہ ہم چند تشے سونے کے حضرت سلیمان کی نظر کیوں کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دیوار ان کی شاہی بارگاہ کے میدان سونے اور چاندی کے ہیں، اور ہماری 14 اینٹیں حضرت سلیمان کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ جس دیوار سے وہ 14 اینٹیں سونے چاندی کی اور 7 پردے زرقت کے کھلوا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیے تھے، جب اس جگہ پر بلقیس کے بھیجے ہوئے قاصد وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ دیکھ کر کہا کہ شاید ہم کو چور ٹھہرا کے پکڑنے کے لیے یہاں سے اینٹیں نکال کر فریب کیا ہے۔ غرض بلقیس کے قاصد نے حضرت سلیمان کے پاس آ کر وہ تمام تحفے تحائف ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور پھر شرطیں خدمت کی بجا لائے۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، پس جب آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قاصد تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا مدد دیتے ہو میرے لیے اپنے مال سے، پس جو کچھ مجھ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ دیا ہے تم کو، اور جاؤ تم اپنے اس تحفے سے خوش رہو۔
اور ان کو یہ تحفے واپس کر دو، پھر تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ، اور اب ہم بھیجتے ہیں ان لشکروں کو کہ جن کا وہ سامنا نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو اب نکال دیں گے بے عزت کر کے شہر سے، بس وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ خبر لے کر بلقیس کی قاصد فوراً واپس ہو لی، اور وہاں پہنچ کر بلقیس سے کہا کہ وہ صاحب چشمت و عظمت اور نبوت سے سرفراز ہیں۔ یہ سن کر وہ بولی کہ وہ بے شک نبی ہوں گے، ان سے کہو کہ اپنی نبوت کا کچھ معجزہ دکھائیں، کیونکہ اصل دلیل پیغمبری کی معجزہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ ہم کو اپنا معجزہ دکھا دیں، تب ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور بلقیس نے 100 لونڈی غلام سب کو ایک ہی صورت کے لباس پہنا کر ٹکڑا یاقوت ناسفتہ ڈبیا میں رکھ دیا، اور چند مادیاں اسب ساتھ کر کے ملا کر ایک شیشہ خالی واسطے امتحان و امتیاز کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجا، اور کہا کہ تم جاؤ اور یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پھر ان سے کہو کہ آپ ان سے غلام اور لونڈیاں میں امتیاز کر دیں، اور اس یاقوت ناسفتہ کو سفتہ کر دیں، بغیر آہن اور الماس کے صف اور مادیاں کرا سے جدا کر دیں۔ یہ شیشہ بھی پانی سے بھر دیں، اور نہ وہ آسمان سے برسا ہو نہ وہ زمین سے نکلا ہو، اور پھر وہاں سے جلدی چلے آؤ میرے پاس اس بات کی خبر لے کر۔ چنانچہ قاصدوں نے وہ سب لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ وہ شرطیں جو بلقیس نے چلتے وقت کہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیان کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، سلابی آفتابہ لا کر پہلے لونڈی اور غلام کے ہاتھ دھلوائے۔ لونڈیوں نے اپنا کف و دست دھویا، وہ لونڈیاں تھیں، اور جنہوں نے سرانگشت دھویا وہ سب کے سب غلام تھے، اور عورتوں مرد میں یہی عادت ہے۔ دوسرا اعجاز یہ کہ یاقوت چھید کو کیڑے کو حکم دیا، چنانچہ کیڑے نے فوراً چھیدا، اور تیسرا اعجاز یہ کہ سب مادیاں آ کر پس و تبش بانو ہوا کے سامنے گھاس دیا۔ ان میں سے بعضوں نے دانے پر جلدی سر بڑھایا اور بعضوں نے پیچھے، پس اسی سے حضرت نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جن گھوڑوں نے جلدی سے اپنا منہ دانے پر بڑھایا سو وہ مادیاں کن ہیں، جن گھوڑوں نے تاخیر کی کھانے میں وہ ناکن ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ، ان کے پسینہ سے شیشہ بھرا۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے سوالات ناشتہ کو بطریق شائستہ حل کر کے اور اس کے قاصدوں کو خلت دے کر رخصت کیا۔ پس قاصدوں نے بلقیس سے جا کر یہ معجزات اور کرامتیں بشرا بیان کی۔ بلقیس نے یہ سن کر اپنے ارکان و دولت سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کی اطاعت قبول کروں۔ یہ کہہ کر بلقیس نے اسباب سفر تیار کر لیا، اپنے ساتھ لونڈی و غلام اور بہت سا لشکر بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور تحت و دولت کی خانے پر رکھ کر ہفت در بند کر کے کنیاں اپنے ساتھ لے لی۔ ہوا نے جلدی سے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بلقیس ملکہ شہر سبا سے عنقریب حضور کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہے، اور ہوا سے بھی پہلے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا اور کچھ مذمومیت بھی بلقیس کی بیان کی تھی کہ اس کے ساق پر بال بہت ہیں، اور وہ کچھ کم عقل بھی ہے، کیونکہ ان کی ماں جنوں سے تعلق رکھتی ہے اور یہ بنسبت انسان کے ہیں جن کم عقل ہوتے ہیں۔ پاس جن یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ کر بعد میں بہت ڈرے کہ اگر ہماری بات جھوٹ ہوگی تو ہم کو ضرور سزا ملے گی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمائش کرنے کے لیے بلقیس کی آمد کے راہ پر اپنے تحت گاہ کے سامنے حوض بنوا کر اس پر ایک پل شیشے کا تیار کیا، اور اس حوض میں مچھلی و مرغابی بھی چھوڑ دی، اور وہ پل ایسا تھا کہ اوپر ظاہر معلوم ہوا بلقیس اس کے اوپر سے آئے گی تو یقین ہے کہ پانی ہی کے ڈھوز سے پنڈلیوں کے کپڑے اٹھائے گی تو پنڈلیوں کے بال ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ حکمت اس کی آمد پر کی گئی۔ قولہ تعالی قال یا ایھا الملأ ائتونی ما یأتی بعرشها، اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے دربار والو، تم میں کوئی ہے کہ لے آئے میرے پاس تحت بلقیس کا پہلے اس سے کہ وہ آئے میرے پاس مسلمان ہو کر۔ کہا ایک جن نے جنوں میں سے کہ میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس کا تحت پہلے اس سے کہ تم اٹھو اپنی جگہ سے، اور تحقیق میں البتہ اس پر زور آور ہوں بمنت اور بایمانت، اس واسطے کہ اس کے تحت میں جو جواہر لگے ہوئے تھے نہایت بے شک قیمتی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اعظم بن برحیان نے کہا کہ میں اسے جلدی لاؤں گا بلقیس کے تحت کو مانند ایک پلک کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم تھا، یعنی اس میں اعظم اللہ تعالیٰ کو وہ جانتا تھا۔ وہ بولا میں لے آؤں گا تیرے پاس تحت بلقیس کا پہلے اس کے کہ وہ پتھر آئے تیری طرف، نظر تیری یعنی کسی طرف دیکھنے سے، پھر اپنی طرف دیکھے اس سے قبل۔ پھر آصف نے اس میں اعظم پڑھتے ہی ایک ہی پل میں تحت بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے پاس سلام موجود کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قولہ تعالی
قالا تکروا لاہا تنظروا اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ روح بدل کر دکھاؤ اس عورت کو اس کا تحت، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اس میں سوجھ بوجھ ہے یا نہیں، یا ان لوگوں میں اس کا شمار ہے جن کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اور روح بدلنا یعنی بلقیس کا تحت جڑا تھا اور وہ جڑا اکھاڑ دیا گیا، دوسرے قرینے سے اس کو جوڑا گیا، کیونکہ اس سے بلقیس کی عقل آزمانی تھی اور پھر اپنا موزہ دکھانا بھی تھا۔ چنانچہ کار پروازوں نے ایسا ہی کیا، غرض جب بلقیس اس حوض کے کنارے پر آئی اور پل شیشے کا تھا جو کہ اعلیٰ قسم کی کاریگری سے تیار کرایا گیا تھا، اس پر اس کی نظر پڑی، اس کو یقین ہوا کہ شاید یہاں پانی ہے، تب اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس کی ساکھ پر کچھ بال نہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بات جن نے آ کر کہی تھی وہ جھوٹ بات تھی۔ اور جب بلقیس حضرت سلیمان کے پاس آئی اور پھر اس نے تحت اپنے کو پہچانا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ هَٰذَا عَرْشُنِي قَالَتْ كَأَنَّهُ عُرْجٌ۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، کسی نے اس سے کہا کہ ایسا ہے تیرا تحت، تب وہ اپنے تحت کے پاس جا کر بولی گویا یہ وہی تحت ہے اور ہم کا معلوم ہو چکا ہے کسی ذریعہ سے، اور ہم تو مسلمان ہو چکی ہیں۔ میں اس بات سے معلوم ہوا کہ بلقیس عقل مند اور ہوشیار ہے۔ اور کسی نے کہا اس عورت کو کہ اندر محل میں چلو، پھر جب وہ محل کے اندر گئی تو دیکھا کہ محل کے اندر پانی ہے، پھر اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھولا تو پھر کسی سے کہنے والے نے کہا کہ یہ تو شیشے کا جڑا ہوا محل ہے۔ پھر وہ بڑی ہی متحیر ہوئی کہ بولی قولہ تعالی قالت رب انی سلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ کہا بلقیس نے اے میرے پروردگار، تحقیق میں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور متی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ واسطے اللہ قدوس کے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔